السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جو خوابوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ تو چلیے دوستو، بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ خوابوں کی دنیا کے باسی ہوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر کے بارے میں خود سے ہی باتیں گھڑ لیتے ہیں، لیکن میں خوابوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن دوستوں کی محفل میں خوابوں کا ذکر چل نکلا۔ میں نے سب کو بتایا کہ میں خواب نہیں دیکھتا۔ میری بات سن کر سب دوست ایسے حیران ہوئے کہ جیسے میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوں۔ بس پھر تو مجھے ایسے نسخے اور ہدایات جاری کی گئیں کہ مجھے بھی لگا جیسے خواب نہ دیکھ کر میں نے بھی کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا ہے، کسی اور پر نہیں بلکہ اپنی ذات پر۔ خیر، میں نے بہت سوچا، ماہرین نفسیات سے مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ یا تو میں بہت گہری نیند سونے والا آدمی ہوں اس لیے خواب یاد نہیں رہتے، یا واقعی اتنا خالی ذہن ہوں کہ خواب آتے ہی نہیں۔ بہرحال میں چند دن سے زیادہ اس مسئلے پر توجہ نہ دے سکا کہ بزنس مین اپنی توجہ فضولیات پر مرکوز نہیں کرتے، لہٰذا چند دن فکر مند رہنے کے بعد میں یہ بات بھول گیا۔ اس رات بہت ٹھنڈ تھی۔ میں نے سونے سے پہلے کھڑکیوں کے دروازے خود بند کیے تھے اور پردے گرا دیے تھے اور ہیٹر آن کر کے سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سونے اور جاگنے کی کیفیت میں جانے کتنے پل گزر گئے، اور پھر جب کچھ حواس بیدار ہوئے تو پہلا احساس یہ تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک وادی میں گھوم رہا ہوں جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور عجیب قسم کا پراسرار حسن ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ یہ خواب مجھے کیوں دکھائی دیا، اور پھر سوچتے سوچتے دوبارہ سو گیا۔ دوسری صبح میں اس خواب کو تقریباً بھول ہی چکا تھا کیونکہ مجھے بہت سے نئے ٹینڈر داخل کروانے تھے۔ پورا دن اس بھاگ دوڑ میں گزر گیا۔ جب رات کو تھک کے بستر پر لیٹا تو آنکھیں بند کرتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا، لیکن پھر وہی خواب دکھائی دیا تو میں گھبرا کے اٹھا اور سوچنے لگا، بھلا اس خواب میں ایسی کون سی بات ہے کہ میں پریشان ہو کر جاگ اٹھتا ہوں؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ علاقہ میرا اتنا دیکھا بالا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے میں دوبارہ سو گیا۔ تیسری رات اور پھر چوتھی رات تواتر سے اس خواب نے میری خود اعتمادی کو جھنجھوڑ ڈالا، اور میں سوچنے لگا کہ نہ تو میں عظیم انسان ہوں جو کوئی بشارت ہو رہی ہو، اور نہ ہی اللہ کا اتنا پیارا بندہ ہوں، کیونکہ وہ تو اپنی آزمائش کے لیے اپنے پیارے بندوں کو چنتا ہے۔ لہٰذا اپنی سوچ کے مطابق میں اس مسئلے کے حل کے لیے دوبارہ ماہر نفسیات کے پاس پہنچ گیا۔ ماہر نفسیات نے تفصیلی معائنے کے بعد مجھے مسکن آور دوائیں دے دیں۔ یوں یہ خواب آنا بند ہو گیا اور میں مطمئن ہو گیا کہ شاید یہ کسی جسمانی یا معدے کی خرابی کے باعث ہو رہا تھا، اور میں دوبارہ اپنے کاروبار میں گم ہو گیا۔ اس دن میں بے حد خوش تھا کیونکہ مجھے ایک بہت بڑا کانٹریکٹ جو مل گیا تھا۔ بس مجھے اسی کے ایک کام کے سلسلے میں برابر والے شہر میں جانا تھا، تو میں نے اپنی ہی گاڑی پر جانے کا فیصلہ کیا، اور صبح ہی صبح تیاری کرنے کے بعد میں اس شہر کی جانب چل دیا۔ راستے میں بوریت دور کرنے کے لیے میں نے گانے لگا لیے تھے۔ میں کبھی ایک گانا سنتا اور کبھی دوسرا، اور کبھی آدھے میں ہی بدل کر تیسرا لگا دیتا۔ اس چکر میں 2-3 گھنٹے کا سفر گزر گیا، اور میں سوچنے لگا کہ بس اب آدھا سفر باقی ہے کہ اچانک چند کلومیٹر آگے بڑھتے ہی پہاڑ کا موڑ کاٹتے ہی جو وادی میری آنکھوں کے سامنے تھی
وہ وہی وادی تھی جسے میں نے کئی بار خواب میں دیکھا تھا، بلکہ اس وادی کا ایک ایک درخت، ایک ایک پودا، اور اگر یہ کہوں کہ پتا پتا، بوٹا بوٹا میرا دیکھا والا تھا تو حیران نہ ہوئیے گا۔ پہلے اس وادی کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خواب کے ذریعے ہی مجھے اس وادی تک بلایا جاتا رہا ہے، اور کبھی یہ سوچتا کہ شاید یہ وادی میں نے بچپن میں دیکھی ہوگی، جو میری یادداشت کے خانوں میں کہیں چھپی رہی اور اب باہر آ گئی ہے۔ لیکن کوئی دلیل مجھے مطمئن نہ کر سکی، اور آخر میں نے وہی کیا جو میرے جیسے 2+2 والے انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ میں گاڑی سے اترا، گاڑی لاک کی اور وادی کی طرف بڑھنے لگا، حالانکہ مجھے اپنے کانوں میں اپنی ہی دل کی دھڑکن کی آواز گاڑی میں سنے گانوں سے بھی اونچی سنائی دے رہی تھی۔ وادی میں میرا پہلا قدم اسی پودے کے پاس تھا جسے خواب میں نے پہلی مرتبہ چھوا تھا۔ اس ہرے بھرے پودے کے پاس صرف ایک ادھ کھلا گلاب کا پھول ویسا ہی تھا جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس پودے کے آگے قطار میں ایسے ہی گلاب کھلے تھے، اور ویسے ہی ہر پودے پر ایک ادھ کھلا پھول تھا۔ پوری قطار میں ایک زیادہ نہ ایک کم۔ اگلی قطار میں سبز پتوں کے ساتھ پیلے پھول تھے، اور جوں میں قدم بڑھاتا جا رہا تھا، سبزے نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا تھا۔ اب خوف کی جگہ تجسس نے لے لی تھی۔ مجھے یہ علاقہ اتنا جانا پہچانا، اتنا آشنا لگ رہا تھا کہ خوف کا بت خود بخود کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ یہ وادی تو میری اپنی وادی تھی۔ میں آگے اور آگے بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے بعد مجھے اگلے قدم کا پتہ ہوتا کہ یہ قدم کہاں جائے گا اور آنکھیں کیا دیکھیں گی۔ میں ایک کونے سے دوسری جانب یہ سوچ کر بڑھتا کہ اگلے موڑ پر کون سے پھول اور پودے ہوں گے۔ اب بھی میں اسی خیال میں آگے بڑھا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس سرسبز وادی میں ایک سوکھا درخت کھڑا تھا جس کے چاروں جانب سبزہ تھا، لیکن اس درخت کا کوئی پتا ہرا نہ تھا۔ وہ درخت ایسا ہی تھا جیسے خزاں نے اس پر ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔ پوری وادی کے چپے چپے پر اتری بہار نے اپنا کوئی عکس، کوئی سایہ اس سوکھے درخت پر نہیں ڈالا تھا۔ مجھے پوری وادی میں کسی بھی چیز نے اتنا حیرت زدہ، اتنا پریشان نہیں کیا تھا جتنا اس درخت نے۔ میرے قدم خود بخود غیر مرئی انداز میں اس درخت کی طرف اٹھتے گئے، اور میں سوچنے لگا کہ بھلا میں اس درخت کی جانب کیوں بڑھ رہا ہوں، جبکہ قدم قدم پر سبزہ اور حسن مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ پھر یہ سوکھا تنہا درخت مجھے اپنی طرف چلنے پر کیوں مجبور کر رہا ہے؟ آخر کیوں؟ لیکن اس کیوں کا کوئی جواب میرے پاس نہ تھا۔ میں بس چل رہا تھا، اس درخت کی جانب بڑھ رہا تھا، اور پھر چلتے چلتے میں اس درخت کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں اس درخت کے قریب پہنچا تو میرے لیے یہ حقیقت تسلیم کرنی بے حد مشکل تھی کہ اتنی سرسبز وادی میں یہ درخت اتنا خشک کیوں ہے۔ میرے خواب میں سرسبز وادی میں یہ درخت ذہن پر نقش ہو چکا تھا۔ درخت سے کچھ فاصلے پر ایک بوسیدہ سا مکان تھا۔ میں نامعلوم غیر ارادی طور پر اس مکان کے دروازے پر پہنچا۔ دستک دی تو اندر سے ایک ضعیف اور لاغر شخص نکلا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب مسکراتے ہوئے دیا، مگر وہ چہرے سے انتہائی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کی خیریت دریافت کی تو وہ رونے لگا۔ روتے ہوئے وہ بولا، بیٹا، سفید پوشی نے زبان بند کی ہوئی ہے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، وہ شدید بیمار ہیں اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔
میرے پاس تو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کا علاج کہاں سے کرواؤں؟ محنت مزدوری سے کچھ پیسے ملتے ہیں تو ہم پیٹ کی آگ بجھا لیتے ہیں، ورنہ بھوکا ہی رہنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو پونچھنے لگا۔ میں نے اس شخص کی حالت دیکھی جو خود بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا اور تن پر بھی انتہائی بوسیدہ لباس تھا۔ فوراً میں نے ذہن میں ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل کر دیا۔ فی الحال جو رقم میرے پاس تھی تمام اس شخص کے حوالے کر دی۔ وہ دعائیں دیتا رہا اور میں دل ہی دل میں آئندہ بھی اس بوڑھے لاغر شخص کی مدد کے لیے آنے کا سوچتے ہوئے واپسی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے پھر کبھی خواب نہ آئے۔ آج اس واقعے کو 3 برس بیت چکے ہیں۔ میرے خیال سے خواب میں سوکھا درخت ضعیف شخص کی مفلسی کو ظاہر کر رہا تھا اور قدرت نے مجھے اسی شخص کی مدد کے لیے اس وادی میں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس واقعے کے بعد اس حد تک نوازا ہے کہ چھوٹے بڑے ٹینڈر کے لیے مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میں جو خوابوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اب اس واقعے کے بعد میرے نظریات بدل چکے ہیں اور مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ واقعی خواب ہماری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔